یہ دو چیزیں اسلام سے نکال دو، اسلام خالی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو آل محمد کو ہی نکال دیا، آل محمد کو اسلام سے نکال دیا۔ انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں یزید مسلمان ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں مولا ابو طالب علیہ السلام پہ کفر کے فتوے ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی اور جام شہادت نوش کیا۔ کون؟ جناب مختار سقفی علیہ السلام۔ انہیں وہ اسلام چاہیے جن میں مختار سقفی کافر ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جس میں قاتل اہل بیت رضی اللہ ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جنہیں رسول خدا کا جنازہ چھوڑنے والے مسلمان ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جو حق کے زہرا کھا کر بھی رضی اللہ کہلواتے ہو، انہیں وہ اسلام چاہیے جو اہل بیت کی دشمنی کرتے ہو پھر بھی رضی اللہ کہلواتے ہو۔ یہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ایسا اسلام انہیں چاہیے کہ آل محمد کے گھر کی عورتیں، آل محمد کی گھر کی سیدانیاں، بیویاں بے پردہ کر دی جائے، اور ان یزیدیوں کو پھر بھی بے پردہ کروانے والے بھی رضی اللہ چاہیے۔ یہ اسلام ہے۔ کیا یہ سبق دے کے گئے تھے رسول خدا؟ ڈرا کے گئے تھے حجۃ الوداع کے اندر، میں تمہیں میری اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، ان کا خوف رکھنا، ان سے مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا۔ کیا کیا محبت کے بدلے میں؟ انہوں نے کیا دیا اہل بیت کو؟ چھریاں، بھالے، زہر، تلوار، دھوکہ، یہ دیتے رہے مسلمان آل محمد کو۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہماری دشمنی واجب لکھ دی ہوتی، اگر لکھ دیا ہوتا اللہ نے کہ ہماری اہل بیت کی دشمنی رکھو، تب بھی مسلمان اتنی دشمنی نہ رکھتے جتنی ہماری محبت واجب کرنے پہ انہوں نے دشمنی رکھی ہے۔ پھر بھی کہتے مسلمان رضی اللہ، اہل بیت کا حق کھا گئے وہ رضی اللہ، رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا وہ رضی اللہ، مولا علی علیہ السلام میں ظلم و ستم کرتے رہے رضی اللہ، امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا کے شہید کرتے رہے رضی اللہ، امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پہ گھوڑے دوڑاتے رہے، سب حرامی رضی اللہ۔ اگر یہ رضی اللہ ہے تو پھر کون مسلمان؟ پھر کون لانتی ہے؟ لانتی ہوگا کون؟ اسلام کے اندر اگر کوئی رضی اللہ ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ہے جس سے آل محمد راضی ہو۔ جس سے آل محمد ناراض ہو وہ بدبخت کل بھی بے شمار، وہ بدبخت آج بھی بے شمار کے قابل ہے۔ کسی کی عزت نہیں ہے اسلام کے اندر، صرف اسی کی عزت ہے جس نے آل محمد کی عزت کی، جس نے سیدوں کی تعظیم کی، جس نے سیدوں سے مودت رکھی، جس نے سیدوں کی محبت کو اپنے دل میں بسایا، اپنی اولاد کو سیدوں کی محبت دے کر گیا، اسے رضی اللہ کہتے۔ موت نہیں آتی تمہیں، نالی میں گٹر میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ آل محمد کو شہید کروانے والوں کو رضی اللہ کہتے پھرتے ہو، اور اب بھی انہیں بڑے بڑے انعامات دیا جاتے ہیں۔ وہ دیکھو معاویہ کی فضیلت پڑھ رہا ہے، لاکھ لعنت ہے تیرے عقیدے پر بدبخت۔ اہل بیت کی دشمنی کرنے والوں کو انعام دیے جاتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں سر کٹانے والے مختار کو کافر کہا جاتا ہے۔ وہ بندے جو کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے ہاتھوں میں حجۃ الوداع کے بعد، غدیر کے اعلان کے بعد 12 قاتلانہ حملے رسول اللہ پہ کرتے رہے، وہ رضی اللہ، اور وہ جس نے ہر حملوں سے رسول اللہ کو محفوظ رکھا وہ ابو طالب کافر ہو گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو آج ملا مولوی اپنے مدرسوں میں گمراہ کر رہے ہیں امت محمدی کو؟ یہ کون سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں؟ یہ دین وہ دین نہیں جو مصطفیٰ چھوڑ کے گئے تھے۔ جس دین کو مصطفیٰ چھوڑ کے گئے اس کی دور صرف اللہ کے ہاتھ میں تھی، اس کے قرآن کے ہاتھ میں تھی، اس کے اہل بیت کے ہاتھوں میں تھی۔ میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ مگر کیا ہوا؟ قرآن کو پیچھے کر دیا اور اہل بیت کی گردنوں پہ تلواریں رکھ دی۔ یہ دیا مسلمانوں نے آل محمد کی مودت کا صلہ۔ رسول اللہ نے مودت مانگی تھی، ان بدبختوں نے تلواریں دی۔ رسول اللہ نے محبت مانگی تھی، ان حرامیوں نے چادریں چھین لی۔ رسول اللہ نے محبت مانگی تھی، انہوں نے سیدہ کا حق کھا لیا۔ رسول اللہ نے مودت مانگی تھی، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو گوشہ نشین ہونے پہ مجبور کر دیا۔ یہ مودت ہے؟ کیا یہی صلہ دیا تم نے رسالت کا؟
اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میرے محبوب ان سے فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب ان امت سے فرما دیجئے کہ جو میں نے تم پر احسان کیا، تم جہنمی تھے جنتی بنایا، تم بھیڑے بکریاں چلانے والے تھے سلطنت چلانے والا بنایا، تمہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، تمہیں بیٹیوں کی عزت کرنا سکھایا، ان کی قدر کرنا سکھایا، تمہیں بتایا گیا کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ سب احسانات، تم جانور تھے تمہیں انسان بنایا، اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، تم لعنت اللہ تھے تمہیں رضی اللہ بنایا، احسان نہیں چاہیے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے ان احسانات کے مجھے تم سے کوئی عذر نہیں چاہیے، صرف یہ کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا۔ کچھ نہیں مانگا رسول اللہ نے، مودت مانگی، نہ مال نہ زر نہ دولت نہ بیویاں نہ بچے، کچھ نہیں مانگا، نہ فوج مانگی، اگر مانگی تو اہل بیت سے مودت مانگی۔ کیا دیا امت نے؟ دھوکہ، تلواریں، بھالیں، زہر۔ دینا تو چادر چاہیے تھی، بدبختوں نے کلمہ پڑھ کے آل محمد کے سروں سے چادریں چھین لی۔ یہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اور آج انہی لوگوں کی طرفداری کی جاتی ہے، آج انہی کو بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں، آج انہی کو بڑے بڑے نام، بڑے بڑے پرچے پبلک بلا کے امت کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں سٹیج پہ بلایا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرنے والا نہیں کہ مولانا صاحب یہ جو بکواس کر رہے ہو کبھی یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا ہوا؟ محرم کے اندر عشرہ پڑھنے آتے ہیں، بکواس کر کے جاتے ہیں، رٹی رٹائی 10 15 20 30 سالوں کی پرانی رٹی رٹائی تقریریں، بس وہی چل رہی ہے، نہ کوئی حقیقت کی بات کرتے ہیں، نہ کوئی معرفت کی بات کرتے ہیں۔ جو چلتا ہے چلنے دو، حقیقت کسی کو نہ پہنچانے کا کوئی شوق ہے، نہ کسی کو سننے کا ذوق ہے۔ اگر کوئی حق بات بتائے آگے سے کہتے ہیں خارجی ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، اس کی باتیں نہ سننا۔ تو کس نے تم سے کہا کہ تم آل محمد کی باتیں سنو؟ جہنم میں جاؤ۔ آل محمد کی مودت دل میں بسانے کے لیے ایک تو سب سے پہلے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی نہیں ملتا آل محمد کا ساتھ، ایسا ہی آل محمد کی مودت نہیں ملتی۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرواتا رہا معاویہ، اور آگے سے بندہ کہتا رضی اللہ۔ تو ایسے قاتلان اہل بیت کہلوانے والے رضی اللہ پہ بھی اللہ کی بے شمار لعنت ہے، اور انہیں رضی اللہ کہنے والوں پر بھی اللہ کی بے شمار لعنت ہے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما